سوال کا تعلق تشہد سے ہے، اس کی تاریخ بتائیں کہ یہ کب نماز کا حصہ بنا اور کیا یہ معراج سے منسلک ہے۔ بنگلہ دیش چاٹگام سے یہ سوال آیا۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے۔ حدیث سے ان کی محبت اور ان کے تعلق کا حال یہ تھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا شرف انہیں حاصل تھا۔ یہ بڑی گہری بات ہے فلسفے کی کہ انسان عالم ارواح میں جاتا ہے تو کس کس عالم سے گزر کے کہاں پہنچتا ہے جہاں اس کی دسترس برزخ سے اس جہان تک ہوتی ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے آئے، اپنے زمانے میں شاید ان جیسا محدث کوئی نہیں، تو انہوں نے دوستوں سے کہا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کر کے پھر مکہ جائیں گے حج کر۔ گئے مدینہ منورہ سے بھی ایک منزل پر پہنچے تھے تو دوستوں سے اٹھ کے کہا صبح کے مدینہ منورہ واپس چلو، ان کا حضرت حج کا سفر ہے، ہم کا کچھ ہو جائے مدینہ منورہ واپس جانا۔ تو کچھ حج کو چلے گئے، انہوں نے کہا یہ بات تو مناسب نہیں ہے، اب حرام کچھ نے ان کا ساتھ دیا اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں بخار ہوا اور حالت جب ایسی ہو گئی تو کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یحییٰ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو بس اب حج میں میرا دل نہیں لگتا۔ حضرت نے فرمایا حاضری ہونی چاہیے۔ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا چند دنوں میں انتقال ہو گیا، جنت البقیع میں تدفین بھی ہو گئی۔ تو ان کے بہت محبت چاہنے والے ایک تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا جب ان کا جنازہ ہوا نا مسجد نبوی میں، تو لوگ تو پہلے ہی رو رہے تھے جب ایک آدمی نے کہا کہ ھذا الذی ذاب، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت نے جو جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے مکھیاں اڑانے والا تھا، ہمیں تعلیم دینے والا تھا کہ صحیح حدیث کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ کوہرام مچ گیا۔ تو اسے پوچھا کیا ہوا؟ تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں حاضر ہوا تو مجھے ڈر تھا کہ میں نے جو حدیث میں جھوٹ بولتے تھے ان کی سختی سے خبر لی ہے، اللہ کی طرف سے میرا معاملہ اب کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ ہم تم سے اتنے خوش ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جس چارپائی پر اٹھایا گیا تھا، صدیوں کے بعد اب اس چارپائی کو ہم نے دوبارہ لوگوں کے دل میں ڈال کے نکلوایا ہے اور تمہارا جنازہ بھی اسی چارپائی پہ لے جایا گیا۔ اللہ مجھ سے اتنا راضی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا اور فرمایا یہ ہے وہ جو میری حدیثوں کے علم کو صاف کرتا۔ اس لیے بھیا ہم کسی حدیث کی تردید کرتے ہیں جو آپ نے اپنے شیخ سے پیر سے کسی سے سنی ہوتی ہے، تو جتنی آپ کو غیرت آتی ہے اس سے بڑھ کے ہمیں آتی ہے کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت دور کا ہے، یہ جھوٹی روایات جو ہے نا یہ الہاد کو تقویت دیتی ہیں۔ ملحدین ان روایات کو لیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے ہاں تو حدیث میں یہ آیا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں، کہتے ہیں نہیں آیا ہے فلاں کتاب۔ یہ سب جھوٹی روایت ہے، سب حکایت ہے جو آپ نے بنگلہ دیش سے پوچھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور یہ کہا کہ تحیات للہ وصلوات، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جواب دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ، یا جبریل امین نے جواب دیا۔ یہ سب قصہ ہے بھیا،
کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سادی نماز سکھائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے فرض کرو کہ یہ سارا مکالمہ ہوا، ایک لمحے کے لیے مالکی سیدنا عمر موطا امام مالک رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، اس میں اور جہاں شافعیوں کی احادیث آئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم التحیات للہ والصلوات والطیبات والمبارکات، یہ الفاظ ایک سے دوسرے الگ الگ ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا تھا آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں؟ ایک ملحد پوچھے کہ تم تو اسی پہ متفق نہیں ہو کہ اللہ نے کیا کہا تھا، تو پھر دے لینا جواب، سرے سے یہ بات ہوئی ہی نہیں۔ اسی لیے محققین نے اس کا انکار بھی کیا ہے، اور ایک بار پہلے بھی یہ ذکر آیا تھا، ہم نے اس میں جواب دے دیا۔